السلام على میں مختلف نوع حیوانات موجود ہیں. بدن کی ساخت کے فرق کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں حیوان، لیکن روح اور خصوصیت کے اعتبار سے سب میں حیوانیت ہے. اسی صف میں، اسی لائن میں انسان بھی کھڑا ہے. اس لیے انسان کو منطق کی زبان میں حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والا حیوان. اس حیوان جس کو ہم انسان کہتے ہیں یا انسان ناطق کہتے ہیں، اس کے اور باقی حیوانات کے درمیان مابہل امتیاز، یعنی اس کو الگ کرنے والی، امتیاز بخشنے والی، باقیوں سے جدا کرنے والی خصوصیت کیا ہے؟ بدن نہیں ہے، شہوانی خواہشات نہیں ہے، رہن سہن اور طور و طریقے نہیں ہے. جو چیز اس انسان کو باقی انسانوں سے جدا کرتی ہے وہ ہے عقل، وہ ہے شعور، وہ ہے سیکھنے کی طاقت، وہ ہے عقل کا استعمال، وہ ہے استعداد اور پوٹینشل اس پورے عالم کو کشف کرنے کا. کسی اور حیوان میں یہ پوٹینشل موجود نہیں ہے، فرشتوں میں بھی نہیں ہے. اس لیے نہ حیوان جو کہ ادنا ترین مخلوق ہے، نہ فرشتے جو اعلیٰ ترین مخلوق ہے، دونوں میں ان صفات کا فقدان ہے. اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نصف صفات حیوان کے دے کر اور نصف صفات ملکوتی اس مخلوق جس کو آپ ملائکہ کہتے ہیں اس کی خصوصیات دے کر ان دو خصوصیات کے مجموعے کو انسان بنایا، اور انسان بنا کر اس کے رشد و ہدایت کے لیے وہ مقرب بندے بھیجے جو پہلے دن سے پاک تھے. قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے. نبی کریم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ اس انسان کو ان ناسوتی زمینی اور پست خصوصیات کو کنٹرول کرنے اور اس سے نجات دلانے کے بعد ان اعلیٰ ترین اقدار اور ویلیوز سے آراستہ کر کے اس مقام تک پہنچائے کہ عالم کی تخلیق کا باعث یہ انسان بن جائے. اس مقام تک یہ انسان پہنچے کہ وہاں پر پہنچانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے آپ کو تھپکی دیکھ کر فخر کرے، تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کر، کہ دیکھو میں کیسا خدا ہوں جس نے ایسا انسان بنایا. کسی اور مخلوق کے حوالے سے اللہ نے یہ فخریہ جملے نہیں کہے، کسی اور مخلوق کے حوالے سے یہ فخریہ جملے صرف اور صرف انسان کے حوالے سے کہے. اور انسان کون؟ وہ جو ظلم کرے، وہ جو ناانصافی کرے، وہ جو کرپشن کرے، وہ جس کے اندر حیوانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، وہ جو اپنی خواہشات کا اتنا اسیر ہو کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تمام دنیا کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے کے لیے تیار ہو. نہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے. تو پھر وہ انسان کون ہے؟ اعلیٰ ترین مصداق انسانوں کی وہ کون سی ہے جس کو دیکھ کر اللہ یہ فخر کرے کہ دیکھو میں کیسا عظیم خدا ہوں. تبارک اللہ. تبارک اللہ کا ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں تو عربی میں کہتے ہیں بارک اللہ، یعنی دوسرے لفظوں میں مرحبا، شاباش، آفرین. اللہ اپنے آپ کو آفرین، اپنے آپ کو شاباشی دیتا ہے کہ دیکھو میں کیسا خدا ہوں جس نے ایسا انسان بنایا ہے. تو کیا وہ انسان نمرود ہے؟ وہ انسان فرعون ہے؟ وہ انسان شداد ہے؟ وہ انسان ابو لہب اور ابو جہل ہے؟ وہ انسان یزید ہے؟ وہ انسان آج کے فرائنہ ہے؟ نہیں، وہ سارے کے سارے حیوان ہیں. وہ انسان کون ہے؟ وہ ہے جس کو آپ نبی خاتم کہتے ہیں،
وہ ہے جس نے نبی خاتم کی پیروی کی ہے، وہ ہے جس نے ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود نبی کی سیرت کو اپنا کر، نبی کی شباہت اختیار کر کے زمین پر اللہ کی حجت اور دلیل ہونے کو ثابت کر کے بتا دیا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ وہ انسان، اس لیے انبیاء اگر آتے ہیں تو عالم انسانیت کے ان تمام افراد کو تربیت کے ان مراحل سے گزار کر اس مقام تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں کہ اپنے اندر حیوانی صفات کو باقی رکھتے ہوئے انسان کس طرح سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، بھوک ہمیں بھی لگتی ہے اور ایک خنزیر اور کتے کو بھی لگتی ہے۔ بھوک لگنے کے حوالے سے ہم، یعنی دوسرے لفظوں میں انسان اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شہوانی خواہشات ہم میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ بچے پیدا کرنے کی خواہش اس میں بھی ہے، ہم میں بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنی حفاظت کا جذبہ اس میں بھی ہے، ہم میں بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو چیرنا پھاڑنا ہم میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر یہ ساری صفات اگر حیوانی ہے تو اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ عقل کی دولت کے ذریعے سے ان حیوانی صفات کو اس طرح سے آپ کنٹرول کر سکیں کہ عقل و شعور کے دائرے میں رہ کر انسانی خصوصیات کو پروان چڑھانے کے لیے جتنی حیوانی خصوصیات کی ضرورت ہے اتنا آپ استعمال کریں اور باقی اپنی زندگی کو ملکوتی صفات کی طرف لے کر آگے بڑھیں۔ غورتب اور انتہائی سنجیدہ موضوع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تقریری نکات ہو یا خطابت ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بڑا ہی غور طلب نکتہ ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ سے کہا جاتا ہے کھانا کھاؤ، لیکن کتنا؟ جس سے جسم کو طاقت ملے زندہ رہنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ نے حد سے زیادہ کھانا شروع کر دیا تو وہی کھانا آپ کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے حیوانی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے کہ ان کو کنٹرول کر کے ان سے جتنا ہم اپنے آپ کو ملکوت اور اعلیٰ ترین انسانی رویوں اور اخلاق تک پہنچانے کے لیے کام لے سکتے ہیں وہ لیں۔ لیکن اگر وہی حیوانی صفات ہماری زندگی کا ہدف بن جائیں تو پھر ہم بلیوں سے، کتوں سے، خنزیروں سے، بھیڑیوں سے زیادہ بڑے وحشی جانور بن جاتے ہیں جب ان صفات کا ہم پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ اسی کی مثال آج کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، علم کی دنیا ہے، سائنس کی دنیا ہے۔ سوٹ بوٹ پہن کر، ٹائی لگا کر، مختلف قسم کے کریم لگا کر، لوشن لگا کر، میک اپ کر کے سکرین پر بڑے ہی مہذب بننے والے انسانوں کے ہاتھوں آنے واحد میں لاکھوں بے گناہ انسان قتل ہو جاتے ہیں اور ان کے ماتھے پہ شکن پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بڑا بھیڑیا ہے یا وہ بھیڑیا جو جنگل میں کسی ایک جانور کا شکار کرتا ہے؟ حیوانیت کا اگر عروج دیکھنا چاہیں تو پھر اس انسان میں دیکھیں جو بظاہر انسان کی باڈی کے اندر چھپا ہوا ہے لیکن اس طرح کے لاکھوں بھیڑیوں سے بڑا بھیڑیا ہے۔ یہ جو انسان ہے جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اس انسان کو ان حیوانی خصوصیات سے نکال کر، نجات دلا کر انسان بنانے کی ذمہ داری انبیاء کی ہے۔ اور ان انبیاء میں کامل ترین، اشرف ترین، بہترین، افضل ترین اور خاتم، سب سے آخر میں آنے والی ہستی وہ ہے جن کے نام پر آج آپ نے اپنی اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ وہ ہستی ہے